مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے، مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے، صاحب ذوالفقار المدد خدا حق مری کون مکان ہے زہرا۔ کتاب جو ہے کتاب نوادر المعجزات ہے فی مناقب ائمۃ الہدات، اور بی بی کی جو دلائل اور معجزات ہے اس کے باب میں یہ روایت موجود ہے۔ نقل ابن عباس سے، اگرچہ روایت مرفوعہ ہے یعنی سنداً ضعیف روایت ہے، اما ایسی روایات میں ہم لوگ سند کو مد نظر نہیں دیکھتے، اصل مطلب کو دیکھتے ہیں، اور مقام ائمہ ان باتوں سے جو نقل ہوئی ہے معجزات کی کتابوں میں یقیناً بہت زیادہ بلند ہے۔ یہ معجزات مقام ائمہ کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک سمجھ لیجیے جھلک ہے اس کی، کچھ مطالب جو اس میں بیان میں حقیقت امر امامت، حقیقت امر نور ائمہ اس میں بیان نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم لوگ تبرکاً ایک روایت آج 20 جمادی الاخرہ 1440 ہجری بی بی کی ولادت کے دن، تو ایک روایت کا مختصر سا ٹکڑا، اور وہ بھی اپنے تزکیہ نفس کے لیے پڑھیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک جو ہے اشراف عرب میں سے کوئی شخص، یعنی بڑی شخصیت رکھنے والا کوئی وڈیرا سمجھ لو، کوئی بڑا چودھری ٹائپ کا شخص آیا اور آ کے اس نے رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ کو ہم پر کیوں فضیلت دی گئی ہے؟ آپ افضل ہو گئے، ہم افضل ہو گئے، اس طرح آپ کو ماں باپ سے خلق کیا گیا، ہم بھی ماں باپ سے خلق ہوئے ہیں۔ پھر جو ہے اللہ کے رسول نے جواب دیا، یا اخ العرب ان الماء لما احب اللہ جل ذکر عند خلقنا تکلم بکلمت صار نورا۔ یہ جو پانی جس سے خلق کیا گیا، تم کہہ رہے ہو ہمیں اور تمہیں، فرق یہ ہے کہ تمہیں پانی سے خلق کیا گیا، لیکن اللہ نے جب ہمیں خلق کرنا چاہا تو تکلم بکلمت، ایک کلمہ کہا، اور ہم نے پڑھ لیا عقائد میں کہ کلمے کو ایجاد کیا، متکلم سے مراد ہی صار نورا، تو وہ پانی نور بن گیا، کہ پانی تحویل ہو گیا کس میں؟ نور میں۔ وَتَكَلَّمَ بِأُخْرَى، پھر ایک اور مرتبہ اللہ نے دوسرا کلمہ کہا تو یہاں پر پانی جو ہے وہ روح میں تبدیل ہو گیا۔ فَخَلَقَنِي، پھر اللہ نے اس نور اور اس روح سے خلق کیا، مجھے خلق کیا، علی علیہ السلام کو خلق کیا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خلق کیا، اور حسن حسین کو خلق کیا سلام اللہ علیہ۔ فَخَلَقَ مِن نُورِ الْعَرْشِ، میرے جو ہے نور سے عرش کو خلق کیا، وَأَنَا أَجَلُّ مِنَ الْعَرْشِ، اور میرا مقام جو ہے عرش سے زیادہ ہے۔ وَخَلَقَ مِن نُورِ عَلِيٍّ السَّمَاوَاتِ، علی کے نور سے آسمانوں کو خلق کیا، فَعَلِيٌّ أَجَلُّ مِنَ السَّمَاوَاتِ، علی جو ہے وہ آسمانوں سے بڑھ کر ہے۔ وَخَلَقَ مِن نُورِ الْحَسَنِ سلام اللہ علیہ الْقَمَرِ، مولا حسن کے نور سے چاند کو خلق کیا، وَالْحَسَنُ فَالْحَسَنُ أَجَلُّ مِنَ الْقَمَرِ۔ وَخَلَقَ مِن نُورِ الْحُسَيْنِ الشَّمْسَ فَالْحُسَيْنُ خَيْرٌ مِنَ الشَّمْسِ، مولا حسین کے نور سے سورج کو خلق کیا، اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سورج سے افضل ہے۔ ثم، یہ مقطع جو ہے آپ کے سامنے روایت کا پیش کرنا، جیسے اس میں زیادہ ہم نے دقت نہیں کی، فقط ترجمہ پہ اکتفا کیا۔ ثم ان اللہ تعالی ابتلى الارض بالظلمات، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی زمین تھی اس کو مبتلا کر دیا کس میں؟ اندھیرے میں۔ اب یہ کہ ارض سے مراد یہی زمین ہے، یا ارض سے مراد ہر وہ چیز ہے جو کہ عالم ملکوت سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، دونوں احتمالات یہاں پر ممکن ہے۔ عالم ملکوت، عالم اعلی علیین، جہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، عالین بزرگ و برتر ہستیاں موجود ہیں، اس سے نیچے ولو وہ آسمان ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ زمینی شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ جب مبتلا کیا اللہ نے ظلمات سے زمین کو، فلم تستطع الملائکہ، ملائکہ برداشت نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ملائکہ کا برداشت نہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ تو چاروں طرف، اور جمی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، الملائکہ الف لام استغراق۔ فشکت الی اللہ عز وجل، انہوں نے اس ظلمت کی، اس تاریکی کی شکایت کی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے۔ فقال عز وجل
عز وعلا لجبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کے جبرائیل کو یہ حکم دیا، خذ من نور فاطمہ وضعه فی قندیل، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نور لو اور اس کو ایک قندیل میں رکھ دو، چراغ دان، وعلقہ اور اس چراغ کو لٹکا دو، فی قرط العرش، عرش کے گوشوارے میں۔ اب تمثیل مراد کی حقیقت میں نہیں معلوم۔ ففعل جبرائیل علیہ السلام ذالک، جبرائیل نے جیسا اللہ نے حکم دیا تھا ویسے ہی کیا۔ جیسے ہی نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو قندیل بنا کر جو ہے عرش پہ لٹکایا گیا، فَأَزْهَرَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضِينُ السَّبْعُ، آسمان اور زمین، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کیا ہو گئی؟ روشن ہو گئی۔ فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ وَقَدَّسَتْ، جیسے ملائکہ نے دیکھا کہ یہ ساری کی ساری ظلمتیں دور ہو گئی نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وجہ سے، سب ملائکہ کی زبان سے جاری ہوا سبحان اللہ۔ صحیح، یہ تسبیح اور تقدیس جب ملائکہ کی زبان سے جاری ہوئی، فقال اللہ، فوراً اللہ نے کہا، وعزتی وجلالی وجودی ومجدی وارتفاعی فی اعلی مکانی لأجعلن ثواب تسبیحکم، اب یہ عبارت میں تقدیمکم لکھا ہے، ظاہراً تقدیسکم ہونا چاہیے، نیم غلط اشتباہ ہے اور نسخہ غلطی، وتقدیسکم لفاطمة وبعلها وبنیها ومحبیها الى یوم القیامہ، تم نے جو تسبیح پڑھی ہے، جو تقدیس کی ہے، اس کا ثواب میں قرار دوں گا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے، ان کے شوہر مبارک کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور میرے اور آپ کے لیے، ہم جو محبت کرتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ فمن اجل ذالک سمیت الزہرا، اسی لیے بی بی کو کیا کہا جاتا ہے؟ زہرا کہا جاتا ہے۔ نکتہ جو ہے اس روایت میں وہ یہ کہ پوری کائنات جو ہے، جو ہماری کائنات ہے، جتنی زمینیں اللہ نے جب مبتلا کر دیا ظلمات میں، ٹھیک ہے، یعنی اب ہزاروں اور کروڑوں ایکڑ کی بات نہیں، اب کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ ارض، اور میں نے احتمال دیا کہ مقابلے میں ملکوت کے مقابلے میں ہر وہ عالم جو عالم سفلی ہے اس کو عرض کہا گیا۔ یہ ساری کائنات جب ظلمات میں مبتلا ہو گئی تو جناب زہرا کے سارے نور کی بات نہیں ہوئی، من تبعید ہے یہاں پر، خذ من نور فاطمہ، یہ وہ میں نے جس کو آپ من تبعیدیہ کہتے ہیں نا، یعنی نور فاطمہ میں سے تھوڑا سا لو، اور اس نور کے کچھ حصے کو، اس بعض حصے کو، ضعہ فی قندیل، ایک چراغ دان میں رکھ دو، اور اس کو علقہ فی قرط العرش یا قرط العرش، اس کو عرش کے جو گوشوارہ ہے اس پہ لٹکا دو، عرش کے کونے پہ لٹکا دو۔ وہ عرش کے کونے پہ لٹکا ہے، ساری کائنات کیا ہو گئی؟ جب کائنات کی ساری ظلمتیں نور فاطمہ کے ایک مختصر سے حصے سے دور ہو سکتی ہیں، تو ہم لوگ بھی جو ہے اپنے وجود میں، اپنے قلب میں اگر ظلمت رکھیں، اس کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ کیا ہے کہ انسان نور فاطمہ سلام اللہ علیہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کے اس دن میں 20 جمادی الثانیہ، جتنے آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، کوشش یہ کریں، اور تمام جو ہے مومنین انشاءاللہ یہ ویڈیو جو بنی اس پیغام کے ذریعے لوگ بھی اس مطلب کو سنیں گے، کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک عمل ایسا انجام دے جو بی بی سے توسل کی نشانی ہو۔ اس میں مختصراً اگر کوئی مثلا بعض حضرات ایسے جن کو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، جلسہ بھی نہیں کر سکتے، ایک بندہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے تقسیم کرتے ہیں، مثلا شیعوں کے اندر کہ جی آج بی بی کی ولادت کرتے ہیں، چند ٹافیاں لے کے مثلا تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اظہار حب فاطمہ یہ بڑا اہم ہے، یہ ظلمتوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ طلبہ ہے، حد اقل بندہ ایک رو بقبلہ کھڑے ہو، اور رو بقبلہ کھڑے ہونے کے بعد ایک سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کھڑے ہو کر، اس لیے کہ اس کے بارے میں روایات ہے سب زیادہ افضل قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہے، تو کھڑے ہو کر ایک سورہ یاسین کی تلاوت کریں، خاص طور پہ جو سادات ہیں، ہدیہ کریں، اس کا ثواب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کریں کہ آج کے دن میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کچھ پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں جو کہ قلب قرآن سورہ یاسین آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں، ایک بندہ حدیث کے ساتھ پڑھے مثلا، تاکہ اس کا ارتباط زہرا سلام اللہ علیہ سے جب قوی ہوگا تو خود بخود ظلمتیں دور ہوں گی اور نور انسان کے وجود میں اس کو محسوس ہوگا۔ بی بی کا نام ہے زہرا، زہرا یعنی ساری کائنات کو منور کرنے والی، جو کائنات کو منور کر سکتی ہیں
وہ اپنے چاہنے والے مومن کے قلب کو بھی منور یقیناً کر سکتی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔